بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ کامیاب زندگی ہر شخص کا خواب ہے اور انسان اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے صدیوں سے کوششیں کر رہا ہے۔ کئی ریسرچ سکالرز، دانشوروں، پبلک سپیکرز اور رائٹرز نے کامیاب زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ان سب کا مقصد الجھنوں، رکاوٹوں اور مشکلات سے پاک ایک مطمئن، بھرپور اور خوشگوار زندگی کا راز جاننا ہے۔ ماضی قریب میں انہی ماہرین میں ایک اور ماہر کا اضافہ ہوا اور وہ ہیں موٹیویشنل پبلک سپیکر اور ٹرینر سید قاسم علی شاہ، جو اپنی سحر انگیز تقاریر، تصانیف اور مشاورت کے ذریعے لوگوں میں جینے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں، مشکلات پر قابو پانے کے گر سکھاتے ہیں اور اب یہ ٹریننگ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اور آج پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والی اس فیلڈ سے درجنوں سپیکرز جڑے ہیں، تاہم ان میں سید قاسم علی شاہ کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ 2018 میں ایک سروے کے مطابق وہ پاکستان کے نمبر 1 پبلک سپیکر ہیں، جبکہ ان کی 5000 سے زیادہ ویڈیوز دنیا میں جہاں جہاں اردو اور پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے دیکھی جا رہی ہیں۔ 18-20 سال پہلے لاہور کے علاقے گلشن راوی کے ایک 10 مرلے کے مکان کے تنگ گیراج میں ٹوٹی پھوٹی کرسیوں اور ہینگر سے لٹکے بورڈ کے ساتھ لیکچرز اور اکیڈمی کا جو کام شروع ہوا، وہ آج پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ آئیے سید قاسم علی شاہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ قاسم علی شاہ 25 دسمبر 1980 کو گجرات میں پیدا ہوئے، لیکن آنکھ لاہور میں کھولی کیونکہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے والدین اور دادا دادی لاہور کے علاقے گلشن راوی شفٹ ہو گئے تھے۔ پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک لاہور میں ہی تعلیم حاصل کی۔ قاسم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ انہیں والدین کے علاوہ دادا دادی، نانا نانی کا بھی پیار ملا۔ والد واپڈا میں کلرک تھے۔ ان کا خاندان مڈل کلاس تھا۔ بچپن کی یادوں میں دادا کا پیار آج بھی تمام یادوں سے زیادہ ہے۔ وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، جس پر دوسرے بہن بھائی رشک کرتے۔ دادا جو ریٹائرڈ فوجی تھے اور دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لے چکے تھے، انہیں سپرمین بنانا چاہتے تھے۔ ان میں جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ 1971 میں صوبیدار میجر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے اور اصولوں کے بہت پابند اور ان کے آئیڈیل تھے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قاسم علی شاہ بچپن میں بہت شرارتی اور زیادہ بولنے والے تھے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ بچپن میں بہت خاموش، ڈرپوک اور اپنے آپ میں گم رہنے والے اور شرمیلے لڑکے تھے۔ 10ویں 11ویں کلاس تک انہوں نے کبھی کسی تقریری مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ ان کی حالت تو یہ تھی کہ چوتھی کلاس میں ان کے ہاتھ سے جیومیٹری باکس دور جا گرا، جسے ایک لڑکے نے اٹھا لیا، لیکن ان میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا کہ اس لڑکے سے اپنا باکس واپس مانگتے۔ دوسرے روز ان کے والدہ سکول آئیں اور باکس لے کر دیا۔ یہ ہر وقت اپنے تصورات میں گم رہتے اور انہیں کھیلوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قاسم علی شاہ کے بقول وہ سکول میں نالائق سٹوڈنٹ تھے کیونکہ وہ 8ویں تک ہمیشہ رعایتی نمبر سے پاس ہوتے رہے۔ انہیں اس شرط پر پاس کیا جاتا تھا کہ ان کے والدین ہر سال اساتذہ سے وعدہ کرتے کہ اس بار بچے کو پاس کر دیں، اگلے سال محنت کر کے پاس ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ 9ویں تک جاری رہا۔ یہ ڈرائنگ میں اچھے تھے اور ان کی تصورات یعنی امیجینیشن کی قوت بھی اچھی تھی، لیکن رٹا لگانے میں ناکام رہے۔ ممکن تھا یہ سلسلہ چلتا رہتا اور وہ ہمیشہ کے لیے نالائق قرار پاتے، مگر اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ 9ویں کلاس میں تھے اور اساتذہ کی طرف سے والدین کو دی گئی وارننگ کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی۔ ہوا یوں کہ والد نے گرمیوں کی چھٹیوں میں پیسے نہ ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا تاکہ یہ پڑھائی میں کمی بیشی دور کر سکیں۔ یوں یہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے محسن سر منصور سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے گھر آ کر انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ انہیں فزکس اور کیمسٹری تو تھوڑی سی آتی تھی، لیکن ان میں ایک اور ہنر تھا، وہ یہ کہ انہیں شاگردوں کو شاباشی دینا آتی تھی۔ انہوں نے قاسم کو ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، بلکہ بہت پیار سے پڑھایا۔ وہ کہتے، میں نے تمہیں یہ تھوڑا سا سبق دے دیا ہے، بس اب تم نے اسے ذہن میں بٹھانا ہے۔ ٹیوشن کے دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر کے کمرے میں پی ٹی وی پر سٹرنگز گروپ کا ایک گانا چل رہا تھا، سر کیے یہ پہاڑ۔ جب آواز قاسم تک پہنچی تو ان کی توجہ سبق سے ہٹ کر گانے پر مرکوز ہو گئی۔ سر منصور فوراً بھانپ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ قاسم نے کہا، سر یہ گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا بلکہ مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ایسا کرو پہلے اندر جا کر گانا سنو، پھر ادھر آ جانا، ہم پھر سے پڑھائی شروع کر دیں گے۔ قاسم اندر گئے، پورا گانا سنا اور پھر دوبارہ پڑھائی شروع کی۔ انہوں نے قاسم کو 4 ماہ پڑھایا اور قاسم نے بھی خوب دل لگا کر محنت کی۔ ان کی شاگردی میں قاسم کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایک روز انہوں نے کہا، مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے، بس تم نے حوصلہ نہیں ہارنا، دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر سے پاس ہونا ہے۔ یہ سن کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو قاسم صرف پاس نہیں بلکہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئے۔
کامیابی کا ذائقہ ایک ایسی چیز ہے جیسے شیر کے منہ کو خون لگ جائے۔ آپ کو داد، تعریف، شاباشی ملنے کی دیر ہے کہ اندر کا شیر جاگ اٹھتا ہے۔ سر منصور چلے گئے لیکن قاسم نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے رٹا نہیں لگایا بلکہ اپنی تصوراتی قوت، امیجینیشن پاور کو استعمال کیا جو ان کے اندر موجود تھی۔ وہ اب اساتذہ کو یہی بات کہتے ہیں کہ ہر بچہ صرف کان سے نہیں سیکھ سکتا۔ ہم بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں جبکہ اب دنیا میں ہول برین ٹیچنگ کا تصور آ چکا ہے، یعنی استاد صرف رٹا نہیں، ہر ممکن ٹیکنیک استعمال کر کے بچوں کی اندرونی صلاحیتیں بیدار کر سکتا ہے۔ انہیں بچپن سے ہی پڑھانا اچھا لگتا تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی فنکاری ایک استاد ہونا ہے جو کسی کم علم والے کے ذہن میں اس کے لیول پر آ کر اپنا علم اس کے اندر انڈیلتا ہے۔ وہ شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لاتا ہے۔ اگر ان کے اندر محرومی نہ ہوتی تو یہ استاد نہ ہوتے۔ آپ نے جب تک بھوک نہ دیکھی ہو اس کے درد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انہیں اپنے اندر جو خامیاں نظر آئیں، انہوں نے ان پر ویڈیوز بنائیں تو پتہ چلا کہ یہ صرف ان کا نہیں، لاکھوں کروڑوں افراد کا مسئلہ ہے۔ قاسم کو 10ویں کلاس میں محنت اور پھر کامیابی کا جو چسکا پڑا وہ آگے چل کر برقرار رہا۔ کالج کا زمانہ بھی سخت محنت کا دور تھا۔ ان کے معاشی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، بس گزارا ہو جاتا تھا، تو انہوں نے سیکنڈ ایئر میں ایک کلاس جونیئر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں گے۔ ویسے بھی انہیں ٹیچر بننے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ ان کی ریاضی اچھی تھی اور پھر انہیں سر کہلوانے میں جو مزہ آتا اس کی بات ہی الگ تھی۔ تصور کیجیے آپ کسی بڑے افسر کے پاس کام سے گئے اور وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر آپ کے لیے کرسی خالی کر دے کہ سر میں نے آپ سے فلاں مضمون پڑھا ہے۔ کوئی راہ چلتی بڑی شخصیت آپ کو جھک کر ملے، یا جیسا کہ انٹرنیٹ پر وائرل ایک ویڈیو کہ ترکی میں ایک جہاز فضا میں بلند ہوا تو تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ اس جہاز میں ایک بہت بڑی شخصیت سفر کر رہی ہے اور وہ اسے گلدستہ پیش کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پائلٹ آیا اور ایک بوڑھے شخص کو پھول پیش کیے اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ معلوم ہوا یہ شخص اس پائلٹ کا استاد رہ چکا تھا۔ اس پر پورا جہاز تالیوں سے گونج اٹھا۔ استاد اگر واقعی مخلص ہو تو اس کی عزت کسی پیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قاسم علی شاہ نے 10 مرلے کے گھر کے گیراج میں قاسم علی شاہ اکیڈمی کے نام سے ایک ٹیوشن سینٹر کھولا، جس میں چند خستہ حال کرسیاں، ہینگر سے لٹکتا چھوٹا سا بورڈ اور چند طلباء یہ سینٹر کا کل اثاثہ تھے۔ یہ بچوں کو میتھس اور فزکس پڑھاتے تھے۔ ہر سال بچوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہونے لگا اور جب بچے گیراج میں نہ سما سکے تو گھر کے ڈرائنگ روم کو والدہ کی اس شرط پر سینٹر میں شامل کر لیا کہ جب بچے چلے جایا کریں گے تو یہ صفائی کر کے فرنیچر وغیرہ کو دوبارہ سیٹ کر دیا کریں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اساتذہ کی ایک ٹیم بن گئی اور بچوں کی تعداد 2-3 سالوں میں 400 سے زیادہ ہو گئی۔ جہاں ان کی اکیڈمی تھی وہ علاقہ اکیڈمی سے بھرا ہوا تھا، لیکن قاسم علی شاہ کی کامیابی کی وجہ ان کا اخلاص اور لگن تھی۔ یہ ایک اور کام بھی کرتے تھے، وہ یہ کہ ہر لیکچر کے بعد اخلاقیات اور اصلاح معاشرہ پر ایک مختصر لیکچر دیتے، جیسے باہمی میل جول، والدین کا مقام، اچھی صحبت وغیرہ۔ ایک بار انہوں نے بچوں کو ماں کی محبت پر لیکچر دیا اور بتایا کہ ماں کتنا قیمتی موتی ہے۔ اگلے روز کئی مائیں اکیڈمی آ گئیں۔ ایک نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ریاضی تو تم بچوں کو پڑھا ہی دیتے ہو، لیکن یہ کل تم نے کیا پڑھا دیا کہ میرا بیٹا گھر آ کر میرے گلے لگ کر رونے لگ گیا۔ کئی ماؤں نے بتایا کہ ان کے بیٹے راستے سے پھول لے کر گھر گئے، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہیں اس وقت علم نہیں تھا کہ ان کے لیکچر کے آخری 10 منٹ ان کی پہچان بن جائیں گے۔ اس روز انہیں احساس ہوا کہ ان کے اندر ایک موٹیویشنل لیکچرر پوری طرح بیدار ہو چکا ہے۔ اگر آپ ان کے لیکچرز کی کامیابی اور اثر انگیزی کی وجہ پوچھیں تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھاتے اور روایتی لیکچر سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ ان کی باتیں لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی کی باتیں لگتی ہیں۔ قاسم علی شاہ ان محرومیوں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر بکھری پڑی ہیں، لیکن ایک ٹرینر ان محرومیوں کی صرف نشاندہی نہیں کرتا، محرومیوں کے گرداب سے نکلنے اور جینے کا حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہر شخص کے نزدیک کامیابی کا معیار مختلف ہے۔ ایک غریب شخص سوچتا ہے کہ اگر وہ دولت مند ہو جائے تو زندگی کامیاب کہلائے گی، جبکہ کسی دولت مند شخص کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں۔ قاسم علی شاہ کے نزدیک کامیاب شخص وہی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اصل میں محرومیوں کو اپنی طاقت بنانا ہی کامیابی ہے۔ قاسم علی شاہ معاشی کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے بہترین نتائج دینا کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو۔ اگر آپ نفع دینے والے شخص بن گئے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے زندگی کی معراج کو پا لیا۔ صرف اپنے لیے کامیاب ہونا ناکامی ہے،
اگر آپ نے صرف اپنے لیے اکٹھا کیا ہے تو آپ کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ اسے خرچ کر کے دنیا سے رخصت ہوں؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو خوش اور مطمئن کرنا نہیں سیکھتے، حالانکہ اطمینان قلب کا سفر کمال کا ہے۔ یہ سال 2000 کی بات ہے جب قاسم علی شاہ UET میں پڑھ رہے تھے۔ تیسرے سال ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ انہیں اس زمانے میں ایک کتاب ملی جس کا نام تھا کرن کرن سورج۔ اس میں سینکڑوں اقوال درج تھے۔ وہ اقوال واصف علی واصف کے تھے جن سے وہ کبھی نہ مل سکے، لیکن ان کے جملوں نے قاسم کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے رات بھر میں نہ صرف کتاب ختم کر دی بلکہ دوسرے روز کتاب واپس کرنے کے ڈر سے پوری کی پوری کتاب نقل بھی کر لی۔ کتاب کے ہر جملے میں علم و آگہی کا ایک سمندر تھا، جیسے جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ آپ برداشت کرنا اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ واصف علی واصف کے اس طرح کے جملے ان کی زندگی کی پریکٹس بن گئے۔ یہ کتاب ان کے لیے ایک تحریک ثابت ہوئی۔ ان دنوں عید نزدیک تھی۔ والد صاحب نے کپڑوں کی خریداری کے لیے پیسے دیے تو قاسم علی شاہ کپڑوں کی بجائے انارکلی کے بک سٹور سے واصف صاحب کی 7-8 کتابیں لے آئے، جس پر انہیں گھر والوں سے ڈانٹ بھی پڑی۔ واصف صاحب کا لٹریچر جوانی میں ہی ان کا مزاج بن گیا۔ بہرحال وہ یونیورسٹی میں خود پڑھنے کے ساتھ جونیئر کلاس کے طلبہ کو فزکس، کیمسٹری، میتھس بھی پڑھا رہے تھے۔ یہی وہ دن تھے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک انجینئر بننے یا طلبہ کو فزکس، کیمسٹری پڑھانے کی بجائے عملی زندگی کا سبق پڑھائیں گے۔ اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا عنوان ٹیچر سے ٹرینر تک ہے۔ یوں یہ انجینئرنگ سے پبلک موٹیویشنل اسپیکر، کاؤنسلر اور لائف کوچ بن گئے۔ قدرت نے فزکس، کیمسٹری جیسے مضامین لے کر انہیں زندگی کے مضمون کا استاد بنا دیا۔ وہ استاد جو خواب دیکھنا سکھاتا ہے، فیصلے کرنے کی ہمت دیتا، ارادوں کو مضبوط بناتا ہے، خود پر اور اللہ پر یقین کو پختہ کر دیتا ہے اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یونیورسٹی چھوڑنے پر انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وقت ثابت کرے گا کہ میرا فیصلہ غلط ہے یا صحیح۔ چند سال بعد قاسم علی شاہ کو اس یونیورسٹی میں بطور گیسٹ اسپیکر بلایا گیا۔ قاسم علی شاہ نے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد گریجویشن اور پھر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں MBA کیا۔ پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران 2008 میں ایک اخبار کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ یوں زبان کے ساتھ قلم بھی ان کا ہمسفر بن گیا۔ ایک اخبار کے یوتھ پیج میں مضامین کا سلسلہ 2013 تک جاری رہا۔ ان کی اکیڈمی میں بچوں کی تعداد 400 سے بڑھ چکی تھی، تو پھر اسے ایک مستقل بڑے ادارے کی شکل دے دی گئی۔ 2008 میں ان کی پہلی کتاب کامیابی کا پیغام شائع ہوئی اور پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب تک 13 کتابیں لکھ چکے ہیں اور کئی آنے والی ہیں۔ موٹیویشنل لیکچرز کا سلسلہ بھی 2008 میں شروع ہوا۔ انہوں نے پہلی بار ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ افسران کو لیکچر دیا۔ ان کا موضوع اخلاقی تربیت، تعمیر شخصیت اور خود شناسی تھا۔ اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی۔ پھر دوسرا لیکچر ایک اور سرکاری ادارے MPTDC میں تھا۔ لیکچرز کی جھجک ختم ہوئی اور پھر حکومتی، پرائیویٹ کاروباری اداروں، کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ٹی وی چینلز اور YouTube وغیرہ پر لیکچرز دینا ان کا معمول بن گیا۔ قاسم علی شاہ نے ارینجڈ میرج کی۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑا بیٹا 9ویں کلاس میں ہے۔ قاسم علی شاہ ورک لائف بیلنس کے پابند ہیں۔ 5 بجے تمام مصروفیات اور فاؤنڈیشن کے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر 5 کلومیٹر کی جاگنگ اور اس کے بعد دنیا سے رابطہ ختم کر کے باقی سارا وقت گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید بایوگرافیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بایوگرافکس اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔